بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی نے معلوم کیا کہ جو زچہ ہوتی ہے، جیسے مان لیجیے جس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی، تو زچہ جب تک غسل نہ کرے، سمجھے، تو کیا اس کے ہاتھ کی کوئی چیز کھانا نہیں چاہیے؟ سمجھے، انہوں نے معلوم کیا کہ جس عورت کی ڈیلیوری ہوئی ہو، پھر جو ہے جب تک 40 دن پورے نہ ہو جائیں، چلہ پورا نہ ہو جائے، اس سے پہلے مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ غسل نہ کر لے تب تک کوئی چیز اس کے ہاتھ کی نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیے، جہاں کہیں بھی، جس جگہ بھی اگر ایسا لوگوں کا خیال ہے تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ حیض و نفاس میں ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے، چاہے وہ ایم سی کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں، حیض کی حالت میں یا ڈیلیوری ہوئی ہو، تو اس سے جو ہے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے ہاتھ کی کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں۔ اب ہمارے ایک دوسرے بھائی ہیں، انہوں نے معلوم کیا کہ گاؤں کے اندر اور شہروں میں بھی بہت سی جگہوں پر ہماری خواتین میں یہ بات مشہور ہے کہ مسجد میں جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جب تک مسجد میں لوگ نماز پڑھ کر کے نہ آ جائیں، جیسے جمعے کی نماز پڑھ کر کے نہ آ جائیں، تب تک کہ عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسا مطلب عورتوں کا خیال رہتا ہے کہ ابھی مرد لوگ جو ہیں مسجدوں سے نماز پڑھ کے نہیں آئے ہیں، تو اس لیے ابھی ہمیں بھی نماز اپنی نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب مردوں کی نماز ہو جائے گی تو اس کے بعد میں ہم اپنی نماز پڑھ لیں گے۔ تو کیا یہ عورتوں کا ایسا کرنا اور ایسا خیال یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو دیکھیے، جہاں کہیں بھی اگر ایسی یہ لوگوں کا ایسا خیال ہے اور یہ رسم ہے اور یہ رواج ایسا ہے کہ جب تک مرد لوگ جو ہے نماز نہ پڑھ لیں اس کے بعد میں ہی عورتیں نماز پڑھیں گی، تو یہ بالکل غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ عورتوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب تک جمعے کی نماز مسجد میں ختم نہ ہو جائے عورتیں گھروں میں ظہر کی نماز نہ پڑھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز ہونے کا انتظار نہ کریں، عورتیں اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط مشہور ہے اور بے اصل ہے کہ جب تک مردوں کی نماز نہیں ہو جاتی عورتوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ بات بالکل غلط مشہور ہے۔ اگر عورتوں نے نماز پڑھ لی اور مردوں کی نماز بھی مسجد میں نہیں ہوئی ہے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ مردوں کی نماز سے عورتوں کی نماز کا جو ہے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کا کام الگ ہے، عورتوں کی نماز اپنی الگ ہے، یہ اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہیں، وہ اپنے مسجد میں جا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اب رہی دوسری بات، ایک ہمارے بھائی ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر ہم کسی کام کے لیے نکلے اور بڑا اہم کام کے لیے ہم جا رہے ہیں کہ صاحب ہمارا یہ کام ہو جائے گا، اور راستے میں ہمیں جو ہے چھینک آ گئی، تو کیا اب ہمیں نہیں جانا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ تو دیکھیے، میں اپنے ان بھائی سے کہوں گا کہ بہت لوگ چھینک کو بدفعلی خیال کرتے ہیں۔ مثلا آدمی کسی کام کے لیے جا رہا ہے اور کسی کو جو ہے چھینک آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب وہ کام پورا نہیں ہوگا، اب یہ رکاوٹ بن گئی۔ چھینک آ گئی تو سمجھو کہ رکاوٹ بن گئی ہے، اب وہ ہمارا کام نہیں ہوگا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ جب گھر والے پوچھتے ہیں کہ یار آپ تو چلے گئے تھے لیکن لوٹ کر کیوں آ گئے، تو کہتے ہیں کہ یار ہمیں چھینک آ گئی تھی، اب اس لیے جب چھینک آ گئی تو ہمارا کام ہوگا ہی نہیں، تو لوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی چیز کو بدفعلی کہنا جس کو حدیث میں شاہد اور عدل اور سچا گواہ فرمایا، سمجھے، تو یہ بھی سخت غلطی ہے، سمجھے۔ جیسے کہ بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھینک، سمجھے، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، سمجھے۔ تم میں سے جو کوئی چھینک مارے اور اس پر الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر حق ہے جو اس کو سنے یوں کہے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، تم میں سے جب کوئی جمائی لے تو حتی المقدور، جہاں تک بھی کوشش ہو اس کو روکے، کیونکہ تم میں کوئی جمائی کے وقت منہ کھول کر کہتا ہے ہاں تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو سمجھے، چھینک جو ہے یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ چھینک کو پسند کرتا ہے، اور جمائی جو آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ اگر آپ کو راستے میں چھینک آ گئی تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ اپنے کام پہ جا سکتے ہیں، اپنا وہ اہم کام نپٹا سکتے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ اور ایسا خیال بالکل بھی مت رکھنا کہ چھینک آنے سے کام نہیں ہوگا۔